میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر آپ کو ٹاپک اجازت دے تو آپ تھوڑا ایلیبوریٹ کریں. وہ جو بکری کھا جانے والی آیت کا جو ایک وہ ہے نا، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کا سیکوینس کیا ہے، کیونکہ جب حضرت محمد تھے تو قرآن لکھا نہیں جاتا تھا، قرآن بعد میں لکھا گیا، لیکن پھر ہمیں یہ نہیں، بھی لکھا کچھ جاتا پتا تھا، ہے کہ لکھا جاتا تھا. لکھا جاتا تھا. ہاں، اسلامی تاریخ کے مطابق کاتب وحی کہیں سارے صحابی کاتب وحی تھے. امیر معاویہ، علی، ابو بکر، یہ سارے کاتب وحی تھے. اچھا، تو پوری ٹھیک ہے، قرآن پوری 300 پارہ مکمل ہوئی تھی ان کے اس میں؟ نہیں کسی کے پاس بھی کمپلیٹ قرآن نہیں تھا. ایون کہ شروع کے محدثین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس، علی نے ایک خطبہ دیا ہوا ہے، ایک پرانی کتاب ہے اس کا، میں اس دن پڑھ رہا تھا، میرے ذہن سے اس کتاب کا نام نکل گیا، جس کے اندر یہ لکھا کہ علی نے ایک خطبے میں کہہ دیا تھا کھڑے ہو کے، کو مکمل قرآن تو کسی کے پاس بھی نہیں، اس نے یہ کہا تھا خود علی اچھا، نے. تو یہ سیکوینس آف ایونٹ کیا ہے، اگر آپ الیبوریٹ کر پائیں کہ کتنی قرآن لکھ پائی تھی اور کون سی ایسی آیتیں تھی جو بکری کھا گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اگر بکری کھا گئی تو کھا گئی، تو اس کو پھر دوبارہ انکلوڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ یو نو وہ کوئی ایسی چیز تھوڑی کہ بکری کھا گئی، وہ تو اگر آپ میمورائز کرتے ہیں تو دوبارہ بھی لکھ سکتے تھے. تو اس کے اوپر آپ کی کیا ہاں، اوپینین ہے، کیوں انہوں نے دوبارہ انکلوڈ نہیں کیا ہوگا؟ یا دیکھیں قرآن کو شروع میں لکھنا بھی تو ایک بہت مشکل کام تھا نا. جب حضرت محمد تھے نا تو اس ٹائم عربی کی جو رائٹنگ تھی نا اسے کہتے ہیں اسکرپٹا ڈیفیکٹیوا. اسکرپٹا ڈیفیکٹیوا کیا ہوتا ہے کہ لینگویج میں جو چیزیں بولی جاتی ہیں نا، جتنے واولز ہیں، جتنے کانسوننٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو گرامیٹیکل رولز ہیں، وہ جو اسکرپٹ ہے نا اس میں پورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب اسکرپٹا ڈیفیکٹیوا اچھا. کیسے بنتے ہیں کسی بھی لینگویج کے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک لینگویج ہے جو کہ لکھی نہیں جاتی. جیسے میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جیسے پاکستان میں پہاڑی یا پٹواری ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھی نہیں جاتی، صحیح ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی اب آپ نے لے لیا اردو کا اسکرپٹ جو کہ پرشین اسکرپٹ ہے، اب آپ لکھنے لگے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ پہاڑی کو یا اس کو لکھنے کی کوشش کریں تو آپ لکھ ہی نہیں پائیں گے. اس کی ایک بڑی آسان سی مثال ہے، جیسے اردو میں ایک ورڈ ہے رے، سوری ایک حرف ہے رے، الفابیٹ ہے رے، جس کا جو آتا ہے پہاڑ کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے، جس کی آواز رے ہوتی ہے، پہاڑ، ٹھیک ہے، جھاڑ، یہ اینڈ پہ آتا ہے. اب اگر انگلش اسکرپٹ میں ہم اردو کو لکھیں تو وہ لکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے الفابیٹ نہیں ہے. ڈی جو ہے وہ لوگ ڈی سے لکھتے ہیں، جیسے رے کے لیے میں ڈی یوز کرتا ہوں بہت بار، ٹھیک ہے، آر بھی یوز ہوتا ہے، ڈی بھی یوز ہوتا ہے، مگر ہم کنفیوز ہی ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا یوز کریں گے. تو ہمارے پاس کوئی الفابیٹ وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ ہے انگلش میں اگر ہم اردو لکھنی شروع کر دیں تو انگلش جب ہم رومن لکھتے ہیں تو یہ اسکرپٹا ڈیفیکٹیوا ہے کہ اس کے اندر ایک ڈی فیکٹ ہے، یہ پورے طریقے سے پورا نہیں کر پاتا. تو حضرت محمد کے طور پہ ٹائم پہ حجازی اسکرپٹ تھا اور وہ اسکرپٹا ڈیفیکٹیوا ایکسٹریم تھا، یعنی اتنا تھا کہ اس کے اندر واولز تو تھے ہی نہیں، صرف ایک الف اور واو واولز تھے، ای او اس طرح کے کوئی بھی چیزیں نہیں لکھی جا سکتی تھی. اس کو امپروو کیا گیا 9th سینچری کے اندر، ٹھیک ہے، اور 9th سینچری کے اندر بھی جب اسے امپروو کیا گیا تو تب بھی جو واولز تھے وہ انکمپلیٹ ہی رہے عربک کے، اور آج تک انکمپلیٹ ہے عربک کے واولز. پھر اس کے اچھا. اوپر انہوں نے کیا کیا، واولز کے لیے انہوں نے، شارٹ واولز کے لیے، لانگ واولز کے لیے انہوں نے پھر مد اور پیش اور زبر اور زیر اور یہ چیزیں ساری ایجاد کی، ٹھیک ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کوٹیشن، جن کو ہم کہتے ہیں پروناؤنسیشن مارکس. تو وہ بہت بعد میں آئی تھی. تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ قرآن جو ہے وہ حضرت محمد جو ہے ڈکٹیٹ کراتے تھے اور لوگ ان کو لکھ رہے تھے، اگر لوگ اس کو لکھ بھی رہے تھے نا تو وہ اس طرح سے لکھ رہے تھے کہ اگر وہ لکھی ہوئی کاپی کسی دوسرے شخص کو دے دیتے تو وہ پورے طریقے سے پڑھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے اسکرپٹ میں لکھی تھی جس کا قرآن کا پرائر نالج ہوئے بغیر کوئی بھی شخص صحیح طرح اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا. تو یہ پرابلم تھی. چلیں تو اور اب یہ بات سمجھ میں، جی بولیے. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان اور ابو بکر کی جو کمپائلیشنز ہیں یہ سراسر جھوٹ ہیں، یہ کبھی نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ آج ہمیں جو قرآن ملتے ہیں ہسٹوریکلی وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے مطابق یہ سمجھا جا سکے کہ عثمان اور ابو بکر کی کمپائلیشن پہ تھا، ٹھیک ہے.
جو آج ہمارے پاس اسٹینڈرڈ قرآن ہے وہ بہت لیٹر اسٹیبلش ہوتا ہے, شاید ٹورڈ دا اینڈ آف 9th سینچری یا ارلی 10th سینچری میں جا کے اسٹیبلش ہوتا ہے. ابی بن کعب کا مینوسکرپٹ, عبداللہ بن مسعود کا مینوسکرپٹ, علی کا مینوسکرپٹ, یہ بہت ایکسٹینٹ تھے, بہت زیادہ جگہوں پہ ان کو مانا جاتا تھا. پورے شہر تھے جو ایک صحابی کا مینوسکرپٹ مانتے تھے جو اس کے نام سے منسوب تھا. یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ وہ واقعی اس کے نام سے منسوب تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن واقعی لکھا ہوا اور عثمان نے اسے کمپلیٹ کر دیا تھا. عثمان کے دور میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں میں قرآن کی قرت پہ مسئلہ تھا. قرت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو واول کے ساؤنڈ کا نہیں پتا کہ ادھر کون سے ساؤنڈ کا واول لگنا ہے. آپ کو کنسوننٹس میں بھی پرابلم ہے, کیونکہ اس ٹائم کنسوننٹس میں پرابلم کیا تھا کہ بے اور تے, یعنی بی اور ٹی کے اندر یا بی اور تے کے اندر آپ فرق نہیں کر سکتے. آپ فے اور کاف کے درمیان فرق نہیں کر سکتے, آپ نون اور بے کے درمیان فرق نہیں کر سکتے, این اور بی کے درمیان ڈفرنس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اسکرپٹ ڈیفیکٹیو ایکسٹریم تھا جو شروع والا تھا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ عثمان کے دور میں قرآن کمپائل ہو گیا تھا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے, اس لیے کہ عثمان کے دور میں حجازی اسکرپٹ تھا اور حجازی اسکرپٹ کیپیبل ہی نہیں ہے کہ وہ قرت کے ایشوز کو سالو کر سکے. قرت کا ایشو کیا ہے؟ قرت کا ایشو یہ ہے کہ بے اور نون میں ڈفرنس کیا جا سکے, کہ قرآن کو ایک ہی قرت سے سب لوگ پڑھیں. اب پرابلم یہ ہے کہ قرآن کو ایک ہی قرت سے پڑھنا اس اسکرپٹ کے مطابق پاسبل تھا ہی نہیں, تو کیسے پڑھیں گے؟ دوسری بات ہے کہ پھر ایسی حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ نے خود کہا کہ قرآن کو اللہ نے 7 حروف پہ نازل کیا. ٹھیک ہے, اور شروع کے جو سکولز آف تھاٹ تھے دمشقس میں, جو سکول آف قرت تھے, کوفہ میں تھا, بصرہ میں تھے, سوری بغداد میں تھے, سب جگہوں پہ تھے. بغداد اور دمشق میں یہ ساری لڑائی چل رہی تھی. 14 قرتیں تھیں, 14 قرت کے مطابق قرآن پڑھا جاتا تھا. ایک جگہ پہ اگر بے رے الف لکھا ہے تو وہاں پہ نون رے الف بھی لگ جاتا تھا, ادھر نون زے الف بھی لگ جاتا تھا. تو یہ پرابلمز اس جگہ ایگزسٹ کرتے تھے, اور شروع کی اسلامک ہسٹری بک ساری ان پرابلم سے بھری پڑی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں, ٹھیک ہے, وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پرابلم اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا تھا. اسکرپٹ جب تک اسکرپٹ کے پرابلمز نہیں ختم کریں گے قرت کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. اور مسلمانوں کے شروع میں قرت کے مسئلے اتنے زیادہ تھے کہ ان کے اوپر پورے فرقے بنے ہوئے تھے. اب بعد میں قرت کا ایشو کس نے سالو کیا؟ لوگ کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے سالو کیا, مگر حجاج بن یوسف بھی قرت کا مسئلہ سالو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ حجاج بن یوسف کے وقت میں کوفی اسکرپٹ کا آغاز ہو رہا تھا, اور کوفی اسکرپٹ میں نقطے تو آ گئے تھے, کیونکہ پہلے بے اور نون پہ نقطہ ہوتا ہی نہیں تھا, پتہ کہاں سے چلے گا. اب نقطے تو آ گئے تھے مگر زیر زبر پیش ابھی بھی نہیں آئی تھی, تو اب کیسے سالو کریں گے؟ پرابلم سالو ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو پہلی صدی قرآن کی جو ہسٹری ہے نا اصل, وہ اسلامی کتابوں میں نہیں ہے, یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک کوئک فالو اپ کوشچن اس پہ ہے. یہ بات تو آپ نے بتائی, بہت اچھا ایکسپلینیشن دیا, بات سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ جو بکری کھا گئی تھی تو یہ مومن جو ہے یہ دوبارہ اس کو انکلوڈ کیوں نہیں کیا انہوں نے اس ٹائم؟ بکری کھا گئی تو کھا گئی, بٹ میمورائز تو ہوگا نا. انکلوڈ نہیں کیا نا. اب عثمان کی کمپائلیشن میں اگر وہ آیت انکلوڈ نہیں کی, اور ابو بکر کی کمپائلیشن میں بھی, پہلی تو بات یہ کہ ابو بکر نے جب کمپائل کیا تو عمر بات کرتا کہ وہ آیت آج قرآن میں نہیں ہے, دودھ پلانے والی اور رجم والی آیت آج قرآن میں نہیں ہے. تو اصل میں عمر کا جو دور ہے, عمر تب مرا ہے جب عثمان کی کمپائلیشن نہیں ہوئی تھی, ابو بکر کی ہو چکی تھی, تو وہ ابو بکر کی کمپائلیشن کی بات کر رہا ہے. اب وہ یہ 2 آیتیں ابو بکر کی کمپائلیشن میں انکلوڈ نہیں کی گئی, مگر اگلا پرابلم یہ ہے کہ اب عمر مر گیا, اور عمر یہ کمپلین کر رہا تھا عمر مر گیا, عثمان نے کمپائلیشن کرائی ہے, اور وہ آیتیں آج بھی قرآن میں موجود نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ حدیث جھوٹی ہے, ٹھیک ہے, یا تو یہ حدیث جھوٹی ہے کہ جی رجم کی آیت قرآن میں موجود تھی, حالانکہ یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے اور بہت سے ریفرنسز سے ہمارے پاس آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مسلم میں بھی موجود ہے, یہ جو ہے وہ اس میں بھی موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, تقریباً سبھی صحاح ستہ میں موجود ہے. شاید ایک کوئی کتاب ایسی ہے جس میں یہ حدیث موجود نہیں. عائشہ سے بھی حدیث ہے جو کہ تقریباً تمام صحاح ستہ میں موجود ہے, کہ عائشہ کہتی ہے کہ بکری کھا گئی, اور وہ یہ رجم کی آیت قرآن میں ہوتی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ اب کیا مانا جائے, حدیث جھوٹ ہے کہ قرآن جھوٹ ہے؟
अब कुरान अगर झूठ है तो मुसलमानों के फेल से, यानी मुसलमानों के एक्शन से, शरई एक्शन से ये पता लगता है कि मुसलमान रजम करते थे, ठीक है, और आज भी रजम की सजा इस्लाम में है। और तमाम मकातब फिक्र, इवन के अहमदी इस्लाम जो कि इंडिया में पैदा हुआ है, वो भी इस बात पे अग्री करता है कि रजम की जो सजा है वो इस्लाम में थी। आज वो खुद चाहे प्रैक्टिस करें या ना करें, मगर वो ये मानते जरूर है, ठीक है। तो अब एक सिंपल सी बात है कि अगर रजम की सजा थी और आज कुरान में नहीं है और मुसलमानों के कॉल ऑफ फेल से भी साबित है, तो इसका मतलब है कुरान बदल गया। ये सबूत है इस बात का कि कुरान बदल गया। अगर कुरान नहीं बदला तो फिर हम हदीस जो भी कुरान की हिस्ट्री के बारे में बताती है उस पर जरा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल सही हदीसें हैं, इनकी सनदें बिल्कुल ठीक हैं। कोई आलम ये नहीं कहता कि ये ज़ईफ हदीसें हैं। उमर वाली, और फिर उमर वाली, अब्दुल्ला बिन मसूद वाली एक हदीस है जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद से किसी ने पूछा और उसने कहा कि जी सूरह तौबा तो सूरह अहज़ाब से भी लंबी थी। सूरह अहज़ाब जो है वो सूरह बकरा जितनी लंबी थी, ये कहता हूं। वो भी मैं सारी बातें बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बातें जो है ये साबित करती हैं कि कुरान बदला है। अब मुसलमान ये कहते हैं कि कुरान बदला नहीं है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग एक हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये गिर जाता है सबका सब। एग्जैक्टली, तो ये भी एक डेटा पॉइंट है उनको बताने के लिए कि कुरान कैसे बदला, क्योंकि अगर वो सही हदीस मानते हैं कोई मुसलमान तो यार उनको ये एग्री करना ये पड़ेगा। ये प्रूफ है कि कुरान बदला है, ये प्रूफ है कि कुरान बदला है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक्स फॉर योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, और कोई बात करनी है आपने? बस एक छोटी सी बात, अगर ऑफ टॉपिक हो तो आप छोड़ दें। आपके नजर से ये रा की बुक गुजरी है, लॉ ऑफ वन बाय रा मटेरियल? नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। रा मटेरियल करके एक बुक है, वो क्लेम करते हैं कि ये जो है सॉर्ट ऑफ नाजिल हुई थी, कुछ लोग अंग्रेज लोग थे उनके दिमाग में एलियन बीइंग के थ्रू। तो वो बुक अगर आप पढ़ें तो आपको बड़ी ऑड लगती है, उस पढ़ने से लगता नहीं है कि वो कोई ह्यूमन की होगी, बट अगेन इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। अच्छा, रा मटेरियल गूगल करके देख लेना कभी, रा मटेरियल। चले देखेंगे कभी वक्त मिला। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।